بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران کا ایک شہر ہے، اس کا نام ہے گنداب۔ وہاں کے مولانا فرماتے ہیں جیسے ایام ازاں آئے تو میں مجلسیں پڑھنے گیا اور واپسی پہ بہت دیر ہو گئی آتے آتے، تو اب ڈر لگ رہا تھا کوئی لوٹ نہ لے، کوئی چور راستے میں مل نہ جائے۔ تو کہتے ہیں جیسے میں اپنے گاؤں کے اندر انٹر ہوا تو بالکل تھوڑی دیر کے بعد میں نے علی گنداب کو دیکھا۔ یہ اس گاؤں کا جیسے لوفر کہو، بدماش کہو، ایک شرابی آدمی تھا، چوریاں کرتا تھا، لوگوں کو تنگ کرتا تھا، اذیتیں دیتا تھا۔ تو جیسے میں نے دیکھا، مولانا فرماتے میں پریشان ہو گیا، اب رات کا وقت ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور نشے کی حالت میں تھا۔ اس نے کہا مولوی صاحب رک جاؤ، کہا میں رک گیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں مجلس ازاں پڑھ کے آ رہا ہوں۔ کس کی مجلس؟ اس نے کہا حسین ابن علی کی مجلس۔ مجلس کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا اہل بیت کے فرامین ہوتے ہیں، مصیبت کے جملے ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب مجھے مجلس سناؤ۔ اب کا نشے کی حالت میں آدمی، چاقو اس کے ہاتھ میں ہے، میں ڈر گیا۔ میں نے بات کو پلٹنا چاہا، میں نے کہا دیکھو علی گنداب، مجلس کا ماحول ہوتا ہے، ممبر ہوتا ہے، مجمع ہوتا ہے، ایسے مجلس نہیں پڑھی جاتی۔ کہا ممبر ہوتا ہے، کہا ممبر ہوتا ہے۔ کہا اس نے دیوار کا سہارا لیا اور جس طرح ہم رکوع میں جاتے ہیں اس طرح جھکا کہ میری کمر پہ بیٹھ جاؤ، یہ ممبر ہے۔ اب مولانا کہتے ہیں میں کیا کرتا، میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا چند منٹ پڑھوں گا اور نکل جاؤں گا۔ کہ میں نے حدیث پڑھی ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، اس کی ایک تعریف کی۔ مولوی صاحب مصائب سنا۔ کہتے اچانک میرے ذہن میں آیا کہ جناب علی اصغر کی مصیبت کے تو جملے پڑھوں۔ تو میں نے کہا کہ ہمارے آقا حسین بڑے مظلوم تھے، جواں بیٹا تھا اکبر، اسے مارا گیا۔ بہادر بھائی تھا عباس، اس کے بازو کاٹے گئے۔ قاسم جیسا خوبصورت بھتیجا تھا، اسے مارا گیا۔ میں نے کہا آخر میں حسین کا 6 مہینے کا بچہ تھا، دشمنوں نے اسے بھی نہیں چھوڑا، تیر سے مار دیا۔ کہ بس یہ کہنا تھا تو میں نے دیکھ اس کی کمر پہ بیٹھا تھا، اس کا پورا بدن ایسے کانپنے لگا اور کہنے لگا اتنے مظلوم تھے، بھائی مار دیا، بھتیجا مار دیا، بیٹا 6 مہینے کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا۔ کہ یہ کہہ کر کہ مولوی اتر آؤ، میں اترا۔ کہ یہی جملہ دہراتا گیا، اتنے مظلوم تھے، اتنے مظلوم تھے، روتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ مولانا صاحب کہتے ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3-4 دن یہ مجھے شہر میں نظر نہیں آیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا وہ بدماش سا ایک آدمی تھا علی گنداب، کہاں ہے وہ؟ گھر والوں نے کہا ہمیں بھی نہیں پتا۔ کہ رات کو گھر آیا، پوری رات روتا رہا، صبح کو چند اس نے کپڑے اپنے لیے اور چلا گیا، پتہ بھی نہیں کہاں گیا۔ یہ عالم کہتے ہیں کئی دنوں مہینوں کے بعد میں نجف گیا۔ نجف جیسے گیا تو وہاں صبح غالب عنایت اللہ اصفہانی بہت بڑے وہاں کے مرجع تھے، اور نجف میں امام علی کے حرم میں نماز پڑھاتے تھے۔ صبح کی نماز کی پہلی صف میں جب میں نماز پڑھنے لگا تو آغا کے بالکل پیچھے جیسے نماز ختم ہوئی تو ایک شخص تھا، اس کی وہ دعا پڑھ رہا تھا اور سجدے میں اس کا عجیب سا گریا۔ تو میں نے غور سے دیکھا یہ آواز، یہ چہرہ جانا پہچانا ہے۔ جب آگے بڑھا تو میں نے دیکھا یہ تو وہی علی گنداب ہے، شہر کا مشہور شرابی اور بدماش۔ کہتا میں اس مجتہد کے پاس گیا، میں نے قبلہ آپ جانتے ہیں اس کو کون ہے؟ یہ ہمارے شہر کا؟ کہ مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، لیکن جب سے نجف آیا ہے اس سے بڑا ہم نے عابد نہیں دیکھا۔ کہ اگر اس کی عبادت کو دیکھنا ہے تو مسجد کوفہ چلے جانا۔ رات کے اندھیرا تھا، میں مسجد کوفہ گیا اعمال کرنے کے لیے۔ میں نے دیکھا مسجد کے صحن کے بیچ میں علی گنداب سجدے میں اور آہو بکا رو رو کے کر رہا ہے، پروردگارا اگر تم نے علی گنداب کا یہ گناہ بخش دیا، علی گنداب اپنے دوسرے گناہ کا کیا کرے گا؟ 2 گھنٹہ اپنے ایک گناہ پہ آہو بکا کر کے روتا تھا۔ میں پریشان۔ انسان جب بدلتا ہے اس کے بدلنے کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے
اہل بیت دلوں کو دیکھتے اور اس بندے کو کہاں سے اٹھا کے کہاں تک لے گئے. کہ ایک دن صبح کی نماز پڑھ رہے تھے, نماز عشاء پڑھ رہے تھے, اچانک ایک شخص آئے, مولانا کوئی آیت اللہ کاظم تھے وہاں پہ, وہ شدید بیمار ہو گئے اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا اور غالباً کئی آج رات مر جائے گا, سکرات کا گویا وقت ہے. تو گھر سے پیغام آیا اس کے لیے قبر کا بندوبست کیا جائے. تو آقا اصفہانی نے کہا ٹھیک ہے. کہ بالکل امام علی کے دروازے کا جو انٹرنس ہے, کہ یہ بہت بڑا مرجع ہے, اس انٹرنس پہ اس کی قبر بنائی جائے. کہ رات کو طالب علموں نے قبر کو کھود دیا, قبر تیار ہوئی, کہ صبح کی نماز کے بعد غسل کفن ہوا تو اس کو دفن کر دیں گے. کہ صبح کی نماز ہو گئی, انتظار میں تھے, آقا نے پیغام بھیجا کیا ہوا, ان کی طبیعت بہت خراب تھی اور آپ نے کہا غالباً مر جائیں گے. قبلہ پتہ نہیں, بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں, گویا کبھی بیمار ہوئے ہی نہیں تھے. اب یہ سوچ رہے تھے جو قبر کھودی اس کا کیا کیا جائے. اتنے میں ایک شخص دوڑا دوڑا آیا کہ قبلہ کئی دیر گزر گئی, علی گنداب سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا. آقا اصفہانی آگے بڑھے, آواز دے کے علی اٹھو اٹھو, لیکن دیکھا نہیں, سر یہاں پلٹا اور روح پرواز کر کے چلی گئی. اس وقت آقا اصفہانی نے یہ جملہ کہا علی نے اپنے علی کے لیے قبر کھدوائی تھی. کہاں جون, کہاں حر, کہاں جناب زہیر, کہاں وہب. لیکن آج جب جب کربلا جاتے ہو, یہاں پہ حبیب کو سلام دیتے ہو, حسین کے قدموں میں جون دفن ہوا پڑا ہے. فیضان محترم, یہاں دیر نہیں ہے کسی چیز کی. فرمایا خدا کسی کو جہنم میں ڈالنا چاہتا ہی نہیں ہے. اگر جہنم میں ڈالنا چاہتا تو وہ یہ نہ کہتا اگر ایک نیکی کرو گے تو 10 لکھوں گا, برائی کرو گے تو 1 لکھوں گا. اگر وہ جہنم میں ڈالنا چاہتا تو یہ نہ کہتا ایک مرتبہ خلوص سے دل سے دعا کرو میں تجھے بخش دوں. اگر وہ جہنم میں ڈالنا چاہتا تو علماء اور فرماتے وہ کبھی سیدہ کو خلق ہی نہ کرتا.